سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجیے، صلوات سارے صحابہ۔ اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ عزاداران مولا مظلوم دنیا جہاں میں جہاں جہاں بھی عزاداریوں میں مصروف ہیں، مالک سب کی حفاظت فرمائے، اور ولی الامر سرکار حجت کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صاحبان پر۔ اجازت ہے جی میں بات کروں۔ جھامرہ شریف فقیر کی نگری ہے، ولیوں کا شہر ہے، میری پہلی حاضری ہے یہاں پہ۔ میانی سٹاپ سے مڑتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ علاقے مسلمانوں کے ہیں۔ پروگرام کیونکہ لائیو چل رہا ہوتا ہے تو میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ جھامرے میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی صاحب، مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفلوں میں آیا کرو۔ احباب کہتے ہیں جی ہم تو شیعہ نہیں ہیں، تو پھر مجلس میں کیسے ہیں؟ میری ان دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ اگر شیعہ نہیں ہیں تو ایسے کو فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، لیکن حسین کی مجلسوں میں آنا سیکھو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی صاحب، مہربانی جی۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ محسنوں کے ذکر میں آنا چاہیے۔ تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی، یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ تو مسلمانوں کے مذہب ہے۔ تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی اگر صرف ان مذہبوں تک ہوتی پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مجھے مجلس کے لیے حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا، سندھ میں، وہاں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں۔ ایک ہندو شاعر مجھ سے ملنے آیا اور اس نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں؟
میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اب ماشاءاللہ دور دور کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، بات تھوڑی باریک ہے، اب پتہ نہیں آپ دھیان دیتے ہیں یا نہیں۔ اس ہندو نے مولا حسین کی نظم پڑھی، قصیدہ پڑھا۔ دوستو قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مہربانی سے، وگرنہ مولوی دیتے شیطے۔ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ مولوی بنا ہی لینے کے لیے۔ جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اس ہندو شاعر نے۔ ہم پنڈ چک کہتے ہیں بستی کو، وہ گوڈ کہتے ہیں۔ کہتا جی سات والی گوڈ میں کو مہینہ پہلے حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس تھی، محفل تھی، شیعہ سنی سارے اکٹھے تھے۔ میں نے وہاں یہ مولا کا قصیدہ پڑھا، پبلک نے بڑی داد دی، لیکن جو مسجد کے مولوی صاحب تھے نا، انہوں نے نہ سبحان اللہ کہا بلکہ جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری آواز آپ تک پہنچی ہے؟ ان مولانا نے فقیر کی نگری میں مولوی کی بات، میں ہمت کر رہا ہوں، اس نے جلے سڑے لہجے میں مولوی نے کہا، اور تو ہندو ہو کے قصیدہ جو پڑھ رہا ہے، اگر حسین تجھے اتنا ہی پسند ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے جھمراولو اخیر کر دی۔ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جئیں، آپ جئیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جواب سارے دیں گے آپ؟ یا علی یا علی یا علی۔ لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، میں جہاں بھی جا رہا ہوں منتیں کر رہا ہوں، فرقے اپنے رکھو یار، مسلک اپنے رکھو۔ ادھا ملک میرا تو اس خوف میں زندگی گزار رہا ہے کہ یہ ذاکر مولوی تقریریں، حدیثیں، دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذہن میں کیا خوف ہے کہ یہ ہمارا، بسم اللہ سید مرشد پاک یا علی مدد، خیریت ہے جی؟ لو جی اعلان تو ناظم منبر میرے بھائی کرتے ہیں، بابا علی رضا شاہ آف داؤد خیل کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد ذاکری دنیا کا با کمال نام جو اپنی مثال آپ ہے، ذاکری کے لحاظ سے، انسانی حوالوں سے، بابا سید علی رضا شاہ جی پڑھیں گے۔ مجمع بھی حیران ہوگا کہ ذاکر مولوی تو ایک دوسرے کو لفٹ نہیں کراتے اور رضوی صاحب نے تقریر روک دی اور بابا علی رضا کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ذاکر مولوی کوئی نہیں ایک دوسرے کا دھیان دیتے، لیکن میں شاہ جی کا اعلان کر رہا ہوں۔ مجھے ممبر کی قسم ہے، شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا، میری مجبوری ہے۔ آل محمد کے مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ کیا کہنا، کیا کہنا مولانا صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اجازت ہے جی میں تھوڑا ٹائم آپ سے لے لوں؟ مہربانی سر، آپ زندہ و سلامت رہے بیٹھے، بہت شکریہ۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ادھا ملک ہمارا مسلمانوں کا اس خوف میں ہے کہ یہ جی مولوی ذاکر یہ جی مجلسیں ہی اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں۔ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔
باریک بات ہے، باریک بات ہے، باہر تک آواز جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ۔ میں نے کیا کہا ہے، اسی اگلے جھامرے میں کھڑا ہوں، معمولی جگہ نہیں ہے، میں اہم نہ صحیح، جگہ بڑی اہم ہے، لہٰذا میں پوری جگہ کی اہمیت کا دھیان رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں۔ مہربانی سے یا علی، لہذا آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ تو میری مسلمان دوستوں سے اپیل ہے کہ اب وہ ذہن چینج کرو، تیری عاقبت کے لیے تجھے نسخہ دے رہا ہوں، حسین کی محفلوں میں آیا کر۔ چار شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری کر رہے ہو۔ اگر مجلسوں میں نہیں آ سکتے تو محرم سفر کے جمعوں میں اپنے مولوی سے کہا کرو وہ مسجد میں کربلا سنائے۔ لیکن اگر تیری مسجد میں بھی کربلا کا ذکر نہ ہو، مسلمان تجھے میں مشورہ دے رہا ہوں، دفتر میں ہو تو دفتر میں، دکان پہ ہو تو دکان پہ، جب کوئی کسٹمر آئے نا اہمی محرم سفر میں، بہانے سے، مذہب اپنے رہنے دو، فرقے اپنے رکھو، بہانے پہلے تو مجلس میں آؤ، مجلس میں نہیں آتے اپنی مسجد میں کراؤ، مسجد میں نہیں کرا سکتے اپنی حویلی میں ذکر کراؤ، حویلی میں نہیں ہے تو دکان مکان جہاں بھی رہتے ہو نا، بہانے سے ایم حسین کا نام لے لی، بہانے سے حسین کا نام لے لیا کرو، تاکہ تیرے کندھے کے فرشتے لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں، حسینی مسلمان ہے۔ مہربانی سر میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہم تجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کوئی تنقید نہیں، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے مسکین صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ نکھرا نتھرا مجمع جھامرے کا، میں کوئی بیٹھک میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، ممبر پہ بات کر رہا ہوں۔ ہم اتنے غریب ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ کر دو۔ میرے استاد محترم، خدا ان کے درجات، فقیر کی نگری میں دعا مانگ رہا ہوں، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، بڑے شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری، قاری جان محمد، خادم شاہ صاحب بخاری، فاضل علوی شہید، یہ سارے شاگردوں کے نام، میں سب سے جونیئر ہوں۔ مبلغ اعظم پہ بی بی کا بڑا کرم تھا، ویسے وہ دیوبند کے فاضل تھے، مولانا اسماعیل کے والد بھی فاضل دیوبند تھے، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو بھی پوری، حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دی۔ اب تو استادوں کے نام لینے کا رواج ہی نہیں ہے، لیکن میں استاد مرحوم کا نام لے کے ہی ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ قبلہ پہ بی بی کا بڑا کرم تھا، مطلب کوئی سوال ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا جواب دیتے۔ ایک مولوی نے، وہ جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، کہنے لگا مولوی اسماعیل پڑھیا لکھیا، پنجابی میں کہنے لگا پڑھیا لکھیا بندہ سے تے جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسی چنگے مذہب وچ جان دو۔ قبلہ نے کہا کیا ہوا بھائی شیعوں کو؟ کہنے لگا فلمی دنیا، نچن والے، گاؤں والے، یہ بھی چوکھے شیعہ۔ مولوی اسماعیل بچوں دیر نہیں کرتے تھے،
کہنے لگے مولوی جی مینوں یاد آیا میں کہ نچن گان والے نوں پوچھیا او تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس آکھیا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا۔ نہیں سارے نہیں سمجھیں گے، لہٰذا وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے شاہ جی کو ٹائم دینا ہے۔ تمہاری نظر میں شیعہ گناہگار صحیح، تمہاری نظر میں شیعہ کمزور ماڑے صحیح، لیکن میں جھامرے کی مرکزی مجلس میں سیدوں کی بارگاہ میں اس دربار عالیہ میں کیمروں کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی فرقے پہ تنقید کر رہا ہوں۔ فرقہ تو ہمیں کہنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ پھر مشرف دور میں ان کے مولویوں نے لکھ دیا شیعہ مسلمان ہے۔ وہ ہمیں دوبارہ مسلمان لکھنے سے پہلے تم نے شیعوں کو کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ ہماری زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، پہچان ہماری آج بھی یا علی مدد ہے۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے، ان دوستوں نے، بابا مجھے ٹائم دے، ان لوگوں نے جہاں بھی انہیں موقع ملا انہوں نے تقابل کیا یا علی مدد کے نعرے کو روکنے کے لیے۔ تیرے ملک کی گلی گلی میں انہوں نے یا اللہ مدد کے سٹیکر لگا دیے، یا اللہ مدد کے بینر لگا دیے۔ یہ کہتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ علی سے مدد مانگتے، مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم نے یا اللہ مدد کی ایک دن بھی مخالفت نہیں کی، لیکن یا اللہ مدد لکھنے والوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بینر ختم ہو گئے۔ یا علی مدد کے پرچم آج بھی، میری تائید کرو، میری تائید فرمائیں گے آپ، ان کے بینر، بیٹا یہ یاد رکھا کرے باتیں، انہوں نے جو یا اللہ مدد کے بینر لگائے تھے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے رضوی صاحب اب آپ حضرات شیعہ حضرات کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ مدد کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا ہمیں تو مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے تو بڑی نیکی کر دی۔ کہنے لگے ہماری نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے یا اللہ مدد کا نعرہ لگا کے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر دیا، ہمارے عقیدے کو اور مضبوط۔ کہنے لگے یا علی مدد کا عقیدہ مضبوط کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جی مضبوط اس وجہ سے ہو گیا کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تو آپ کے پاس اور بھی تھے۔ نہیں سارا مجمع دھیان نہیں دے رہا۔ ہاں میں نے کہا قبلہ نام تو آپ کے پاس اور بھی تھے، نام آپ کے پاس اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے آپ کا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دینا، اس بات کی دلیل ہے آپ خود مان رہے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ۔ مہربانی سر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے، میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں۔ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، کسی اور فرقے، میں دلیل دے دیتا ہوں، یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا کرم ہے جو ہم پہ ہے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بولو یار، پریشان ہو کے آ بیٹھے نا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر۔ ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے، اپنی واجب نمازیں ان کی ختم نہیں ہوتی، یا سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی اللہ والو، اللہ سے اتنا ہی پوچھ لو، یہ تیری نماز میں آل محمد کیوں آ رہے ہیں؟
جو سارا سال آل کی مخالفت میں گزار دیتے ہیں. اچھا کچھ بندے تو آل کو انگریزی والا آل سمجھتے ہیں. چلیں جتنے بندے بھی دھیان دے رہے ہیں غنیمت ہے. شاہ جی کو میں نے زیادہ زحمت نہیں دینی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے گفتگو مکمل کرنی ہے. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کما صلی تھا. اچھا آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں جو درود پڑھ رہا ہوں یہ درود جو بھائی نماز میں پڑھتے ہیں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں خیر و برکت کے لیے لٹکاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں بیٹا میری طرف دیکھ، میں اسے سرکاری درود بھی کہہ سکتا ہوں. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی. آپ کو یاد ہے محمد و اعلیٰ جو بھائی پڑھتے ہیں، و اعلیٰ آل محمد، اور پھر اللہ کو یاد دلاتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. علی رضا شاہ جی ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز بندے تھے. ہمارے پنجاب کے کلچر میں جو مہمانوں کو بندے سنبھالتے ہیں انہیں ڈیرے دار بندہ کہا جاتا ہے، اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے بھی یار دوست بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. نہیں یہ باہر والے بھائی بکھرے ہو کے بیٹھے ہوئے. میں نے دیکھو میں کو مطلب خدا نہ خواستہ میں کو غیر ذمہ دار بات کر رہا ہوں. میں نے خدا کی قسم، علی رضا شاہ جی اکٹھے دن رات مجلسوں میں ہوتے رہتے ہیں. چلے میں کو بہت بڑا نام نہ صحیح، لیکن میں ممبر پہ جو کہتا ہوں نا اس اعتماد سے کہتا ہوں کہ بعد میں مجھے معافی نہ مانگنی پڑے. ہاں میں نے تھوڑا کہا ہے لیکن اعتماد سے کہا. درود ابراہیم کے تے جھامرے والے پیران دے یہ موجزے ہو سکتے نے، بندے کو جو ستے بھی پے نے تے داد بھی دے رہے. اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. ہمت کریں، تھوڑا جاگ جائیں، وقت بہت کم ہے. درود ابراہیم کے مہربانی صاحب میں نے کیا کہا حضور؟ گل یہ بابا نے ٹھیک فرمائی، میں ستے پہ ہو چوک کا نہیں، یہ سونا دے دروازہ نہیں، علی کا جو ہے کر کے نعرہ حیدری. مہربانی صاحب متوجہ جی، بابا جی نے مہربانی کی جناب ممبر پہ آ کے کہا کہ صرف سوئے ہوئے نعرہ حیدری لگا لیں. تو دیکھ لیا آپ نے جتنے بندوں نے لگائے. ماشاءاللہ آپ دانا لوگ ہیں. مجمع میں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو سارے بندے یا علی نہیں کہہ رہے، اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی جلدی، وقت ہے ہی نہیں، بڑی جلدی میں فقرہ بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں، انتہائی جلدی سے. شاہ جی کو زیادہ زحمت میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. ستا جاگتا مکس مجمع درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آپ کے کیا کہنے؟ درود جچتا ہی یال پہ ہے، درود سچتا ہی یال پہ ہے. لہذا مسلمان پبلک سے دوستانہ ماحول میں میری اپیل ہے، چار شیعوں کی زد میں اپنی قبر تاریخ نہ کرو. جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھ لیا جائے، اگر اس قبیلے کے کسی فرد کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں.
نماز میں کہتے ہو صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے ابراہیم کی آل پہ بھیجا، تو جن پہ درود پڑھ لیا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے۔ امام حسین کا نام لینا پڑے، امام حسین رضی اللہ نہ کہنا، یہ سلام والے ہیں، یہ درود والے ہیں۔ پورا مجمع میری گواہی دے گا، اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ تشریف رکھے، بیٹھے بیٹھے آپ، ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے، وقت تمام ہو گیا۔ میں مسلمانوں کی نئی نسل کے نوجوانوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ان بچوں سے جو کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، یہی بچے میرے وطن کا مستقبل ہیں، یہی مسلمانوں کے بچے کل ہیں اس ملک کا، یہی ڈاکٹر بنیں گے، یہی انجینئر بنیں گے۔ ان بچوں سے میری ایک اپیل ہے کہ بیٹا آپ یونیورسٹی میں ہیں یا پی ایچ ڈی کی تیاری میں ہیں، اگر تھوڑا وقت ملے تو اسلامی تاریخ آپ پڑھ لیا کریں۔ اسلامی تاریخ میں وہ عزتوں والی شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا۔ کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہ جائے کہ ریاض رضوی صرف اپنے عقیدے اور نظریے کی بات کرتا ہے، قطعاً نہیں۔ میں نے جو یہ کہا درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، یہ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، میں قطعاً کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ مسلمانوں کو میں بالکل زیرک دوست میری گواہی دیں گے، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے، میں طنز بھی نہیں کر رہا کہ ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، میں کسی کو یاری کا تانا نہیں دے رہا، بلکہ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں یہ ڈرامہ تھا جو رچایا گیا کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ قرآن میرے سر پہ راؤ، میں حلفاً قسماً کہنے کے لیے تیار ہوں، جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے دنیا کا کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکا۔ اور میں دلیل دے رہا ہوں، یہ دلیل ہے صحابیوں کی عزت کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ میری گواہی دے آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے؟ شیعہ مر سکتا ہے، ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ دنیا کو جب بھی موقع ملتا ہے سیدنا سیدنا، ایک تو جس بندے کو ٹائم ملتا ہے نا بابا جی وہ سید ہی بنتا ہے۔ اب ساڑھے بچ بھی رولا ہے، پنڈ بندے خان صاحب ہوندے نے تے پنڈی جا کے قاسمی صاحب بن جاندے۔ اور یار میری بات سنیں، اگر آپ نے بننا ہی ہے تو ذمہ داروں کی ذاتیں ہیں، گوٹے ہیں، عوان ہیں، وڑائچ ہیں، گوندل ہے، گجر ہیں، کسے نو تے آکھو وڑائچو نہ، گوندلو نہ، عوانو نہ، یہاں جو بنتا ہے سیدنا۔ پچھلے سال تو کراچی سے یزید کی حمایت میں جلوس نکلا، مجھے ایک ماتمی دوست کی کال آئی، شاہ جی یہ وقت بھی آنا تھا، یزید کی حمایت میں سیدنا امیر رضی اللہ کہہ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ میں نے اس میں غصے والی بات تو نہیں ہے، کہنے لگا جی آرام کیسے ہم کریں گے، سیدنا ہماری زندگی میں یزید کو کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تلخی میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اولاد کو حق ہوتا ہے وہ جب چاہیں اپنے ابے کی بات کریں، لیکن ہم نے زندگی میں، آپ جیئیں یار، ہم نے زندگی میں، بات میں کلوز کر رہا ہوں، ہم نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو سیدنا نہیں کہا۔ اچھا ایک لمحہ مجھے دیں گے، ان ہمارے مسلمان دوستوں نے شروع میں نا صرف مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا تھا، اور وہ حق بنتا تھا مولا کا۔ اگر مولا مشکل کشا سید نہیں ہے پھر کوئی بھی سید نہیں ہے۔ انہوں نے شروع میں حضرت علی کے نام کے ساتھ لکھا، سیدنا حضرت علی خلیفہ چہاروں کرم اللہ ہو وجہ۔ یہی فرق ہے، دنیا سمجھ نہیں پائی۔ یہ تیرے اسلامی لٹریچر میں علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ ہی لکھا جاتا تھا، باقی صحابی رضی اللہ کیوں، اکیلا علی کرم اللہ کیوں؟ آج اگر میرا مجمع اجازت دے،
آج تو مجھے لگ رہا ہے بابا علی بادشاہ جی نے نا فیتا مار کے بندے بٹھائے ہیں کہ برآمدے کے اندر وہ بیٹھیں گے جو نعرے لگائیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ ذاکر کو کہیں گے تے پیچھے ٹینٹاں تھلے وہ بہن گے جڑے انا للہ پڑھ دے رہے یار خدا را بول پڑھو یار مہربانی سر آپ کی میں شمولیت چاہتا ہوں آپ کی شمولیت مہربانی سر مہربانی بہت شکریہ یا اے ملنگ اور انہوں مالک زندگی دے جدوں جاگ دے نے نعرہ ہے دے میری بات پہلے جی بسم اللہ مجھے موقع دیں میں کیا کہہ رہا ہوں باقی صحابی رضی اللہ آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے بے نظیر کے بابا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وفاقی کابینہ ان کی کابینہ ایک مولانا تھے مولانا کوثر نیازی جماعت اسلامی کے گھر میں پلے تھے شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور بھٹو کو بھی ایک مولوی چاہیے تھا اس چنگیاں قیمتی شیروانیاں پوا دیتیاں کیپ شیپ خیر میں سلام کر رہا ہوں کوثر نیازی نے جو فقرہ کہہ دی ہندوستان میں تقریر کر رہے تھے مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع تھا شیعوں کا نہیں ہمارے بھائیوں کا شیعہ کوئی بھی نہیں تھا اس میں کوثر نیازی نے صحابیوں کا نام لیا تو رضی اللہ کہتے رہے اور جب مولا کائنات کا نام آیا تو اس نے کہا کرم اللہ وجہہ اسٹیج پہ چٹ آ گئی نیازی صاحب یا فرق پیدا کیوں کر رہے یا سب صحابہ کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو آپ یہ سمجھ گئے چٹ کیا آئی چٹ کیا تھی یا سب سائیں جی متوجہ یا سب صحابہ کو کرم اللہ کہے یا علی کو بھی رضی اللہ دوسروں کے ساتھ کہے اوہ ہوئے ہوئے ریکارڈ پہ جواب محفوظ اس نے کہا میری مجبوری ہے میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہا جاتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہائے 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 آپ جیئیں مہربانی سر بلند لہجے میں بلند جواب دیں آپ بڑی جلدی سا انہوں نے بہت شکریہ انہوں نے شروع میں مولا کائنات کے نام کے ساتھ لکھا سیدنا ہمارے سیدنا بول لیتے ہیں اصل لغت سیدنا ہمارا سردار جب مولا علی کو لکھا تو بنتا تھا نا حق تھا یار ایسے بندے دا دھیان میرے حل کرو یا علی مدد زمین تے تھلے کی ہے او میری جان یہی پرابلم ہے بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر کا تقاضا پورا نہیں کرتے میری طرف دیکھیں آپ دھیان دیں مہربانی سر بہت شکریہ ہاں فرنٹ والوں کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی آپ کو مکمل دھیان مہربانی سر بہت شکریہ تو شروع میں مولا علی کے نام کے ساتھ بات میں کلوز کر رہا ہوں سیدنا اچھا تھا لکھنا بنتا بھی تھا لیکن جب تھوڑا عرصہ سیدنا علی کو لکھ لیا نا پھر انہیں خیال آیا کہ بیلنس کرنا چاہیے پھر ادھر سے سیدنا ادھر سے وہاں سے سیدنا اگر میرا مجمع اجازت دے تو وقت تو تمام ہو گیا ہے میں سیدنا سمجھانا دوں یہ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں فرض کریں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے اس کا شاید پروگرام ہو آپ کی خاموشی کی وجہ سے نہیں ہوگا نریندر مودی بسم اللہ نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے کہ میں نے لاہور کا دورہ کرنا ہے ایز اے مسلمان اور میں بائی روڈ آؤں گا اور واگا بارڈر لاہور کو لگتا ہے اور واگا بارڈر پہ یہ دیکھیے گا
لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں. سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. آپ نے دھیان نہیں دیا. بات کافی ساری باریک ہے, میں نے وضاحت نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. میں نے وضاحت نہیں کرنی. مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. سیدنا جب نریندر مودی کو کہیں گے تو لاہور کا کوئی ایک مولوی بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. کیا کہنے آپ جیئیں. بات میں نے ختم کر دی. بات میں نے کلوز کر دی. بہت شکریہ آپ کا. اتنی زحمت جتنی میں دے چکا ہوں میں آپ کی نوازش اور مہربانی سمجھتا ہوں, کیونکہ شیعہ مجلسوں میں ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں, مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں, اور برکت لمبی نہیں ہونی چاہیے. انتہا ہو گئی. آپ کے شاید علم میں ہو کہ درود کو بدل دیا گیا. بس آخری فکریں. سلیبس میں پہلی سے لے کے پرائمری تک پہلے لکھا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سابقہ حکومت نے لکھوا دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. ہاں, باقی اگلیاں چیزاں فیئرلی رکھ لیں. ابھی صرف اصحابہ ہی ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, صحابہ سے ہمیں چڑ نہیں ہے, لیکن خدارہ انصاف کرنا ہے آپ نے. صحابی درود میں نہیں ہے. اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھ. لہٰذا میں ملت مسلمہ کے بچوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بیٹا کتابوں میں وہ عزتوں والے نام, بس آخری بات ہے, وہ نام محفوظ ہیں جنہوں نے جمعہ بول پڑھو. ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے کیا؟ تو پھر آپ کیوں چپ ہے؟ جمعہ بدھ کو پڑھا. تاریخ میں وہ بندے بھی ہیں بابا جی. ایک ٹیچر پہ آکھے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی ہے, ہو گئی ہے. تو جہاں اتنی گنجائش موجود ہے, تاریخ اسلام میں وہ معزز چہرے موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 فرض, فجر کے 4 فرض پڑھا دیے, اور 4 پڑھا کے پھر پوچھ رہا تھا جے موڈ ہوئے تے اور پڑھا ما. بس آخری بات ہے, واقعی آخری بات ہے. تو جہاں اتنی گنجائش موجود ہے وہاں میں سید ریاض حسین رضوی جھامرہ شریف کے سالانہ اس مجلس ادا کے پروگرام میں بانیان کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مسلمان دوستو, مسلمانوں کی نئی نسل کے بچوں, نمازوں میں آپ نے حضرت ابراہیم پہ درود بہت پڑھ لیا. اب میرے کہنے پہ تھوڑا اگر آپ میری گزارش سن لیں تو درود میں حضرت بابا بشریت جناب آدم علیہ السلام کو بھی شامل کر لو, اور کبھی درود اس طرح پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. بنا بنایا درود دے رہا ہوں, آل آدم پہ درود پڑھو. بات بہت گہری ہے, بات بہت باریک ہے, تشریح میں نے نہیں کرنی, وضاحت میں نے نہیں کرنی, سمجھ خود ہی لینا. ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تو آنو سمجھ لیا. ہاں ویسے بھی سمجھ لیا کرو یار, اور پڑھو آل آدم پہ درود. کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ آدم کی آل پہ درود پڑھے. اگر پڑھے گا بھی تو تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے, آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے خبر ہی نے ساری ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے.
کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بس مہربانی صاحب. یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزارا گیا. آباد رہو. یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ لمحہ پہلے جو ہاتھ مومنین کے فضائل میں داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ہاتھ واپسی پہ ماتم کرنے لگ جاتے. جب 18 بھائیوں کی بے وارث بہن گزری ہے نا مقتل سے، تو اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں سیدہ کا نوحہ لکھا ہے. اور نوحے کا ایک فقرہ یہ تھا، نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے، درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. آباد تیرا ہائے کہنا بھی قبول کر لو. نانا دنیا تجھ پہ، او مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دیتے. مجھ سے پہلے شیرازی صاحب، اس سے پہلے بابا الیاس رضا مقتل کی بات کرتے گئے کہ ہاتھ بہنوں کے بندے تھے. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے. بزرگ ذاکر پڑھا کرتے تھے، پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ لینے آتے، پھر بہن گرتی ہے جنازے پہ. اس وقت ایک برادری کا بزرگ آ کے شفقت کا ہاتھ بہن کے سر پہ رکھ دیتا ہے. تو ہماری بیٹی ہے، قدرت کا تقدیر کا فیصلہ ہے، جنازہ جانے دو. لوگ انتظار میں ہیں، جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں بیچاری وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں. جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں روتی رہ جاتی ہیں. کربلا میں انوکھا کام تھا، کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے، بہنوں کو جانا پڑا. آباد ہو. تیرا گریہ بھی قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. لیکن میرا اللہ جانتا ہے حسین نے کربلا میں اسلام بچایا. یہ فقرہ آپ اکثر علماء و ذاکرین سے سنتے ہیں. اور عرصہ لگ گیا پھر مسافرہ کو اپنی نسل بھی ختم کروا دی. زیدی صاحب قبلہ کہا کرتے تھے، اظہر حسن زیدی صاحب، کہ جس سید سے پوچھو کوئی کہتا ہے میں حسن کی اولاد ہوں، میں حسین کی اولاد ہوں. کوئی کہتا ہے میں نقوی ہوں، میں کاظمی ہوں، میں زیدی ہوں، میں رضوی ہوں. جیسے فرمایا کرتے تھے ہر کوئی یہی کہتا ہے، کوئی سید نہیں کہتا میں بی بی زینب کی اولاد ہوں. اپنی نسل ختم کروا کے حسین بچانے والی زینب. 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں، سید آپ کا ماتم قبول کر لیں. میں مہمان ہوں سارے مجمع کا، میرے بندے ہاتھ ہے. اگلا مہینہ حسین کے چہلم کا، بہت سارے عزادار تیاریوں میں ہیں کہ ہم نے چہلم حسین کا کربلا کرنا. میں سید منتیں کر رہا ہوں، صرف کربلا نہیں، بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے تو بیچ کے شام ضرور جانا. 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کی قبر کے ساتھ. جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب. تمہیں اندازہ نہیں ہے بی بی کو تمہارا کتنا انتظار ہے. وقت نہیں رہ گیا مصائب کا، بس ایک جملہ کہہ کے ممبر میں سید کے حوالے کر رہا ہوں. مالک آپ کو لے جائے، آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے. آپ امنگ پیدا کریں. علی کی بیٹی نے دستخط کرنے، جب جاؤ گے دمشق کے ایئرپورٹ پہ اترو گے، کیونکہ 9 سال جنگ رہی ہے، لڑی ہے دنیا بی بی زینب کی قبر سے. لڑنے والے یہودی عیسائی نہیں تھے. سعودیہ نے مدد کی. سعودیہ چاہتا تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا ہے ویسے شام والی بی بی کا روزہ بھی گرانا ہے.
2018 میں میں نے بی بی کے حرم میں یہ فقرے کہے، ایک سید چیخ مار کے اٹھا، قیامت برپا ہو گئی۔ اس نے کہا شاہ جی سعودیہ والی بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے۔ اور شام والی کے تو 18 بھائی ہیں۔ جب جاؤ گے نا، اترو گے دمشق ایئرپورٹ پہ، باہر دور تک ٹیکسی ڈرائیور، انہیں ظاہروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، ظاہروں کو ڈرائیوروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، پھر ڈرائیور جیسی ظاہروں کو دیکھتے ہیں آواز دیتے ہیں سیدہ زینب، اور میں صدقے شاید میں سمجھا نہیں سکتا، عزادار سمجھ آتے ہیں ہمیں بی بی کی قبر پہ لے جائیں گے، اور جیسے ہی آپ جائیں گے میری بات آپ کے ذہن میں آئے گی۔ مجلس میں نے تمام کر دی، ممبر میں دے رہا ہوں، جیسے ہی آپ جائیں گے بی بی کا علیحدہ شہر ہے، بی بی دمشق یزیدیوں کے شہر میں نہیں ہے، بی بی کا وکھرا شہر ہے، جس شہر کا نام ہی زینبیہ ہے، وہ جاگیر ہے سیدہ کی اپنی، وہ جاگیر ہے بی بی کے نام پہ، وقف ہے، رجسٹریاں بی بی کے نام پہ ہیں، ملکیت سیدہ زینب کی ہے۔ جیسے ہی آپ جائیں گے ایئرپورٹ سے اور 2 رویا سڑک بی بی کے شہر کی شروع ہوتی ہے، وہاں پہ بی بی کے روضے کا مینار نظر آنے لگ جاتا ہے، ظاہروں کا دھیان مینار کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہاں بائیں الٹے ہاتھ ایک عربی بورڈ ہے، مجلس میں نے تمام کر دی، جس میں 4 لفظ ہیں، ذرا اپنی حیثیت پہچانو، اپنا مقام، اپنا دیکھو بی بی کو کتنا انتظار۔ 4 لفظوں میں پتہ کیا لکھا ہے بی بی کی طرف سے؟ ترحب بکم زینب بنت علی، ترجمہ اس کا یہ ہے میرے ویر کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی۔ اللہ سب کو سیدہ کے حرم کی زیارت نصیب فرما، مہربانی سے۔